اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو یوٹیوب چینل روحانی تدبیر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اس دنیا سے انتقال کر جائیں گے اور ہمارے جسم کو قبر میں دفنا دیا جائے گا تو قبر میں بھی اللہ ہمیں نعمتوں سے نوازے گا؟ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم کیوں قبر کی نعمتوں کے بارے میں بات نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں کہتے کہ وہ سب سے بہترین دن ہوگا جب ہم اپنے رب سے ملیں گے؟ ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ جب ہم اس دنیا سے کوچ کریں گے تو ہم ارحم الراحمین کی لامحدود اور بے مثال رحمت اور محبت کے سائے میں ہوں گے، وہ رحمان جو ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کو دیکھا جو اپنا پاؤں اپنے بچے پر رکھنے سے بچا رہی تھی، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، بے شک ہمارا رب ہم پر اس ماں سے کہیں زیادہ مہربان ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے، کیوں ہمیشہ صرف عذاب قبر کی بات ہو رہی ہے؟ کیوں ہمیں موت سے ڈرایا جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ ہمیں معاذ اللہ پختہ یقین ہو گیا کہ ہمارا رب ہمیں مرتے ہی ایسا عذاب دے گا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کیوں اس بات پر بضد ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صرف عذاب ہی دے گا؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا رب ہم پر رحم کرے گا؟ ہم یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ جب قبر میں مومن صالح سے منکر نکیر کے سوال جواب ہوں گے تو سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک ہوگی جو سرکار دو عالم کو پہچان لے گا، تو اس کے لیے ہمارا رب کہے گا، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اس کو جنت کے کپڑے پہناؤ اور جنت کی طرف سے اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اس کو عزت کے ساتھ رکھو۔ پھر وہ اپنا پیغام مقام جنت میں دیکھے گا تو اللہ سے گڑگڑا کر دعا کرے گا، پروردگار قیامت برپا کر تاکہ میں اطمینان سے جنت چلا جاؤں۔ یہ کلام جو قبر والا اپنے رب سے کرے گا، اس کا حوالہ ابو داؤد میں موجود ہے۔ دوستو، تعجب کی بات یہ ہے، ہم یہ بات کیوں نہیں بتاتے کہ ہمارا عمل صالح ہم سے الگ نہ ہوگا اور قبر میں ہمارا مونس اور غمخوار ہوگا۔ جب کوئی نیک آدمی وفات پا جاتا ہے تو اس کے تمام رشتہ دار جو دنیا سے چلے جا چکے ہیں ان کی طرف دوڑیں گے اور سلام کریں گے، خیر مقدم کریں گے۔ اس ملاقات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملاقات اس سے کہیں زیادہ خوشی کی ہوگی جب تم دنیا میں اپنے کسی عزیز سے طویل جدائی کے بعد ملتے ہو اور وہ اس دنیا کے لوگوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا، اس کو آرام کرنے دو، یہ دنیا کے غموں سے آیا ہے۔ موت دنیا کے غموں اور تکلیفوں سے راحت کا ذریعہ ہے۔ صالحین کی موت در حقیقت ان کے لیے راحت ہے، اس لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اے اللہ موت کو ہمارے لیے تمام طرح کے شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ ہم لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ موت زندگی کا دوام ہے اور یہ حقیقی زندگی اور ہمیشہ کی نعمتوں کا دروازہ ہے؟ ہم یہ حقیقت کیوں چھپاتے ہیں کہ روح جسم میں قیدی ہے اور وہ موت کے ذریعے اس جیل سے آزاد ہو جاتی ہے اور عالم برزخ کی خوبصورت زندگی میں جہاں مکان و زمان کی کوئی قید نہیں ہے رہنا شروع کرتی ہے؟ ہم کیوں موت کو رشتہ داروں سے جدائی، غم اور اندھو کے طور پر پیش کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم یہ سوچتے کہ یہ اپنے آباء و اجداد، احباب اور نیک لوگوں سے ملاقات کا ذریعہ ہے؟ قبر سانپ کا منہ نہیں ہے کہ آدمی اس میں جائے گا اور سانپ اس کو چباتا رہے گا، بلکہ وہ تو حسین جنت اور حسیناؤں کا عروس ہے
جو ہمارے انتظار میں ہیں۔ اللہ سے نیک امید رکھو اور اپنے اوپر خوف طاری مت کرو۔ ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہم اللہ کی رحمت سے دور نہیں پھینک دیے گئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں عذاب کی خاطر پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے کام کون سے ہیں اور ناراضگی کے کام کون سے ہیں، اور ہم دنیا میں آزاد ہیں جو چاہے کریں، لیکن اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ اے اللہ، ہمارے اعمال کا خاتمہ بالخیر کرے، ہماری آخرت عمر کو بہتر بنا دے، اور ہم سب کو بہترین دن، اور جس دن آپ سے ملاقات ہوگی ہماری آخری عمر کو بہترین بنا دے، اور سب سے بہترین دن وہ جس دن آپ سے ملاقات ہوگی۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو اگر ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک لازمی کر دیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے اور سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔